ایک زمین پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے رہے۔ اور پھر ایک ایسی رات جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک لیا اور قیامت تک اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر اس دور کا سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے بسے شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھیں، بازار بھرے ہوئے، محل پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے، اور ان سب کے بیچ ایک شخص فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، ان کا لباس الگ، ان کی زندگی الگ۔ انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے، اور رات کو تھکائے ہوئے گر جاتے۔ ان کی عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھیں تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، بلڈی سیویلینز، کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ یہ لوگ اٹھ ہی نہیں سکتے۔ سمجھدار کے لیے صرف اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون ہراس ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومی اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے۔ خواب سنایا گیا اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا غرور ڈر میں بدلنے لگا۔ ڈر جب دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے سوچا مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں قتل نامہ تھا۔ فرعون نے کہا بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گود اجڑی، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اسی ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی ماں ہر پل خوف میں رہتی تھی۔ تب اللہ نے کہا اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ تفسیر کے مطابق اس ماں نے خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا اور اسے دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہہ رہا تھا اور اس پانی پر ایک چھوٹا سا صندوق۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا دور سے دیکھتے رہنا مگر پاس مت جانا۔ وہ بہن چھپ کر جلتی رہی۔ آخر وہ صندوق پہنچ گیا فرعون کے محل کے کنارے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جب صندوق دیکھتی ہیں تو اسے کھلوایا جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے اللہ ان کے دل میں رحمت ڈال دیتا ہے۔ وہ فوراً کہتی ہیں اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے بچے کو دیکھا، اسی قوم کا بچہ جس کی نسل کو وہ مٹا رہا تھا، لیکن گھمنڈ بول اٹھا یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا۔ اور یہیں سے فرعون کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ محل پریشان ہو جاتا ہے، اور تب وہ بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کو ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکے۔ اور یوں جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا اللہ نے اسے محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اور جب وہ اپنی پوری قوت اور سمجھ کو پہنچ گئے ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور وہاں دو مرد لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل سے اور ایک مصری۔ بنی اسرائیل کا آدمی چیخ کر بولا میری مدد کرو۔ وہ آواز سیدھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لگی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے ایک مکہ مارا، مصری زمین پر گرا اور پھر اٹھا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ قتل ہو گیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا، لیکن مصر نے معاف نہیں کیا۔ شہر میں آگ لگ گئی، دربار میں شور مچ گیا، فرعون کا چہرہ لال ہو گیا۔
हुक्म निकला, मूसा को कत्ल कर दो। शहर के दूसरे किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा, ए मूसा, सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न माल न सामान, सिर्फ यकीन। अल्लाह फरमाता है, वो डर और उम्मीद के दरमियान शहर से निकल गए। रेगिस्तान, गर्मी, भूख, प्यास और मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। शहर के बाहर एक कुआं था। मर्द जानवरों को पानी पिला रहे थे और दूर दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप दोनों कुएं से पानी क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने कहा, हम इंतजार करते हैं जब तक मर्द चले न जाएं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उनके जानवरों को पानी पिला दिया। सलाम मदद करके वहां से चले गए। फिर पेड़ के साए में बैठकर कहा, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझ पर उतारे, मैं उसका मोहताज हूं। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। वो बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाकया सुनाया। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा, अब्बा, इन्हें काम पर रख लें, यह ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ। शर्त यह है कि 8 साल हमारी खिदमत करो, और अगर 10 साल पूरे करो तो ये तुम्हारी मर्जी होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। ये 10 साल कोई आम साल नहीं थे। सब्र, तन्हाई और रहमत। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा था और अल्लाह यहीं से नबी बनाता है। अगर आपको यह वाकया समझ आया और आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखना ना भूलें।